اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا انتظام کسے دیتا ہے؟ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی دنیا کا انتظام ٹھیک کیا جائے، اسے زیادہ سے زیادہ سنوارا جائے، اس کے دیے ہوئے ذرائع، اس کی بخشی ہوئی قوتوں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی اسے پسند کرے گا جو اس کی دنیا کو بگاڑے گا۔ اجڑی ہوئی، بگڑی ہوئی اور بدنظمی سے، گندگیوں سے اور ظلم و ستم سے خراب کر ڈالا جائے تو وہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرے گا۔ انسانوں میں سے جو لوگ بھی دنیا کے نظام کے امیدوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کے اندر بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، انہی کو وہ یہاں انتظام کے سپرد کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 134 کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ سکرات الموت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کا یہ منظر ایک عظیم منظر ہے۔ یہ منظر ایک نہایت ہی نصیحت آموز، سبق آموز اور پرتاثیر منظر ہے۔ ایک شخص موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اور ان لمحات میں اس کے دل و دماغ پر کیا چھایا ہوا ہے، وہ کیا دلچسپی ہے جس میں اس کا دل و دماغ مشغول ہے، حالانکہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں ہے۔ اس وقت وہ کس عظیم الشان معاملے پر بات کر کے اس کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا ترکہ چھوڑ رہا ہے اور تاکید کرتے ہیں کہ وہ اس ترکہ کی آخری دم تک حفاظت کریں، اور وہ آخری ہچکیوں میں اپنی اولاد کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ ترکہ نظریہ حیات اور عقیدے کا ترکہ ہے۔ یہی دولت ہے جسے وہ بیٹوں کے حوالے کرتے ہیں، اور یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس میں وہ بے حد دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم الشان معاملہ جو آخری لمحات میں بھی انہیں یاد ہے۔ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ یہ وہ عظیم معاملہ ہے جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، اور اس اہم معاملے میں میں چاہتا ہوں کہ تم سے اطمینان حاصل کر لوں۔ یہ میری دولت ہے، میرا ترکہ ہے، اور وہ اہم امانت ہے جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ ان سب نے کہا، ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ یوں وہ اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں، اسے یاد کر لیتے ہیں، اس ورثے کو وہ قبول کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کا موسم ارادہ کر لیتے ہیں، اور یوں وہ اپنے والد محترم کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے آخری دم تک ہمیشہ اس وصیت کا خیال رکھا، اور وہ ہمیشہ اس بات کے معترف رہے کہ وہ مسلم ہیں۔ اس موقع پر قرآن مجید بنی اسرائیل سے یہ سوال کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب، کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت آ گئی؟ ہاں، یہ واقعہ ہوا تھا۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ یوں قرآن مجید ان لوگوں کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر دیتا ہے، اور یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اب اپنے جد امجد اسرائیل کے ساتھ کوئی نظریاتی یا روحانی تعلق نہیں ہے۔ اس بیان کی روشنی میں وہ فرق و امتیاز کھل کر سامنے آ جاتا ہے جو دورہ امت مسلمہ اور تحریک اسلامی کے مزاحم بنی اسرائیل کے درمیان پایا جاتا ہے، اس لیے کہ دور رفتہ کی اس امت مسلمہ اور اب اس نام نہاد جانشینوں کے درمیان کوئی تعلق، کوئی وراثت اور کوئی روحانی وراثت کا تعلق نہیں ہے۔ جی ناظرین، اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 135۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے،
جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہر شخص اپنے حساب خود دے گا۔ ہر ایک کا اپنا رستہ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک عنوان ہے، ہر کسی کی اپنی خصوصیات ہیں۔ وہ ایک مومن جماعت تھی جس کا بعد میں آنے والے اس کے فاسق جانشینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے ناخلف اور نالائقوں کا ان پاک بازوں سے کیا واسطہ؟ وہ ایک علیحدہ جماعت تھے، یہ ایک علیحدہ جماعت ہے۔ ان کا جھنڈا علیحدہ تھا، ان کا جھنڈا جدا ہے۔ ان کا تصور حیات ایک ایمانی تصور حیات تھا۔ ان نالائقوں کا تصور حیات بالکل جاہل تصور ہے۔ جاہلی تصور حیات میں ایک جماعت اور دوسری جماعت اور ایک دور اور دوسرے دور میں فرق نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس تصور کے مطابق اگر وہ معاشروں کے درمیان اگر خون اور نسب کا تحاد ہے تو گویا دونوں معاشرے ایک ہیں۔ لیکن ایمانی تصور حیات میں ایک مومن معاشرے اور ایک فاسق معاشرے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی ایک رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ دونوں معاشرے ایک امت بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں علیحدہ امتیں ہیں، اس لیے مومنین کے اقدار حیات کے مطابق بھی یہ دونوں مختلف اور متضاد ہیں۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق ایک امت صرف وہ ہوتی ہے جو صرف ایک نظریہ حیات اور عقیدے پر ایمان رکھتی ہو، چاہے جسمانی تعلق کے لحاظ سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے اس کا تعلق مختلف علاقوں سے ہو۔ اسلامی جماعت کا تعلق کسی زمین، کسی علاقے یا کسی رنگ و نسل سے نہیں ہوتا۔ یہ وہ تصور حیات ہے جس کی اساس بلند اور عالم بالا کی روحانیت پر ہے، جس کی بنیاد خاکی اور سفلی تعلقات پر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے تاریخی واقعات کی اس تفصیلی بیان کے ضمن میں، مسلمانوں کے بیت الحرام اور کعبہ کی تاریخ کے بیان کے ضمن میں، اور اسلامی نظام زندگی کی حقیقت اور موروثی تصورات کی حقیقت کے بیان کے ضمن میں اب قرآن کریم اہل کتاب کے بوگس دعووں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کے غلط خیالات، بے بنیاد دلائل اور غیر معقول بحث و مباحثہ کی تردید کرتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سب تصورات دلائل کے اعتبار سے ناقص ہیں اور محض ضد عناد پر مبنی ہے۔ ان کے ان اعتراضات کے حق میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یوں قرآن مجید میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی نظریہ کا عقائد دراصل معقول اور فطری عقائد ہیں، اور ان سے انحراف صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہو۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔